اکبر، ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. بہت گناہ کر چکے. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے. استغفار تو روز پڑھتے ہو میرے بھائی، استغفار وہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، کانوں کو کھینچنا توبہ نہیں ہے، گالوں کو پیٹنا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کیا ہے؟ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، کسی اور سے نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرنا آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ پر قائم نہ رہنا، گناہ کو چھوڑ دینا. یہ توبہ کے یہ 3 لوازمات ہیں. میری بہنیں بھی موجود ہیں. میری بہنوں آؤ، اللہ اکبر. اگر فلسطین یا دوسرے ممالک کی بہنیں چاہے وہ کسب و کرسی میں زندگی گزار رہی ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت عیش میں ہوں، میں بہت عشرت میں ہوں. یاد رکھنا پڑوسی کا گھر اگر جلے اور اس کو نہ بجھاؤ تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. اور میری بہنوں آؤ، ہم سب اللہ کو منائیں. بھائیو آؤ، اللہ کو منا کر دیکھو. ایک دن تم اللہ کو منا لو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا. وہ تمہیں روزی بھی دے گا، وہ تمہیں رزق بھی دے گا، وہ تمہیں عزت بھی دے گا، وہ تمہیں سربلندی بھی دے گا، وہ تمہیں کامیابی بھی دے گا، وہ تمہیں کامرانی بھی دے گا. وہ سب کچھ عطا کرے گا. کون سی چیز ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ سب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو. اللہ اللہ، آج مسلمان اس قدر اس کی سوچ گر چکی ہے مسلمان کی کہ وہ کارپوریٹر کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم ایل اے کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم پی کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ لیڈروں کے قریب تو ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا. آج کے اپنے میں جلدی بات پوری کروں، اس لیے کہ مجھے وقت پر یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے جو ہے سفر شروع کرنا ہے. میرے بھائیوں توجہ سے سننا، یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی آواز، یہ تقریر نہیں ہے میرے بھائی، یہ کسی کے دل کی آواز ہے. ذرا توجہ سے سن لو. جتنے لوگوں کو آواز کی ضرورت ہے آواز پہنچنی بھائی چھوڑ دو. جتنے لوگوں کو ضرورت ہے آواز پہنچے. ایک بار درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو اللہ رب العزت کو منا لے. ہر نعمت تمہاری ہے، نعمتیں تمہاری غلام بن جائے گی، عزتیں تمہاری کنیز بن جائے گی. دنیا کی ہر نعمت جو ہے تمہارے قدموں میں ہوگی. اللہ رب العزت کو راضی تو کرو، اس کے حبیب علیہ السلام کو تو راضی کرو. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ گناہ کرتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، جرائم کرتے رہو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا. جب مسلمانوں کا جب توبہ کرو وہ کیا کرتے ہیں؟ کان کھینچتے ہیں یا گال پیٹتے ہیں یا جلسے میں استغفر اللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. نہیں، توبہ ایسی کہ ایک مرتبہ گناہ سے نکلو تو دوبارہ جس طریقے سے گناہ کی طرف جانے کا کبھی مت سوچو. جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے بکری کے تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، ایسے گناہ سے نکلو، دوبارہ گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ. پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے، رب کی رحمتیں کیسے برستی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کو آدمی کیوں ٹالتا ہے؟ توبہ کو سیریس کیوں نہیں لیتا؟ انسان توبہ کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کا وبال کیا ہے، گناہ کا اینڈ کیا ہے، گناہ کا انجام کیا ہے. پہلے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے. یاد رکھنا ننھے ان جوانوں کو جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، انہیں گناہ کرتے دیکھ کرتے ہر دردمند دل تڑپتا ہوگا. یہ ننھے سے چہرے، یہ اللہ اکبر، یہ سادہ سے چہرے، اللہ اکبر، لغوی معنی میں کہہ دوں یہ معصوم سے چہرے، اللہ اکبر، یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں. ہائے، ان کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. یہ راتوں کو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو تسبیح لے کر بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں تو تلاوت کرنا چاہیے تھا، انہیں تو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا. یہ لوگ جو ہے گٹروں کے کنارے، گلیوں کے اندر، کوئی آٹو میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے. اے مسلمان جوان، تیری پہچان کیا تھی؟ آج تیری پہچان کیا ہو گئی؟ تیری پہچان تو یہ تھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمان تو وہ تھا کہ ان دروس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا. تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے. تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے
ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی کردار کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں تمہاری شان یہ تھی، مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے، یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، مگر لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن تک کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں، وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں، وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہیں ہے، جلسہ کا آباد ہے، خدا خانہ ویران ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ میرا جلسہ، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل جنرل بات، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے، تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے، یاد رکھنا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا، کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی، دل کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے۔ میرے بھائی نہیں، نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، رسول اللہ کی باتیں تو حفظ جان بنانے کے لیے، رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے۔ آؤ نا میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں، اگر توبہ نہیں کی تم نے، ایک دن وہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، بدعا کے طور پہ نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات بولا رہا ہوں، وہ آئے گا بہت جلد آئے گا، موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسم کا رشتہ اور روح کا رشتہ موت کی تلوار کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ جسم بے نور ہو جائے گا، یہ جسم بے حرکت ہو جائے گا، یہ جسم بے حس ہو جائے گا، یہ جسم کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، ہمیشہ یہ جوانی کا شباب باقی نہ رہے گا، یہ جوانی کی طاقتیں باقی نہ رہے گی۔ آؤ دیکھو اپنے دادا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے ابا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے محلوں کے وہ لوگ جو کبھی جوان تھے ہمارے سامنے اور جو جرائم کرتے تھے، پاپ کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گنتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ کس سے شیئر کرے؟ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ سہا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا آج جوانی میں زنا لڑکوں کو آباد کرو گے، لڑکیوں سے پیار کرو گے ناجائز، اپنے موبائل کو گندگی سے آباد کرو گے، اتنا بدترین بڑھاپا ہوگا، نہ تمہارے پوتے تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے دوست تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے بچے تمہارے قریب ہوں گے۔ جاؤ پورے چیلنج سے کہتا ہوں، جوانی میں پاپ کرنے والے بڈھوں کو دیکھ لو، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، موت مانتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی۔ میں ان قوم کی بیٹیوں کو کہتا ہوں، ہمیشہ حسن نہیں رہے گا، ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، ہمیشہ ریشمی لمبے بال نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا، جا کے ان بڈھیوں کو دیکھو جو جوانی کے اندر لوگوں کے سامنے بے پردہ آتی تھی، حسن کی نمائش کرتی تھی، آج جب بال ریشم کی بجائے سوکھ کے روٹ چکے ہیں تو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ مگر یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، جو تم سے دل لگانے کی بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہاں دل لگاتا کون کس سے ہے؟ نادان ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، کوئی کسی سے دل نہیں لگاتا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ سے دل نہ لگائیں وہ کسی اور سے دل کیا لگائیں گے؟ ایک اور بڑی بات کہہ دوں، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ کس سے دل لگائیں گے میرے بھائی؟ اس سے بے وفا قوم، یہ خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، یہ رونے کی اور الا للہ پڑھنے کی بات ہے۔ میرے بھائی سوچو، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ قوم کس سے دل لگائے گی؟ کس قوم کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو؟ کس قوم سے آپ وفا کی امید رکھتے ہو؟ غالب نے کہا تھا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں
नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे, हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की ज़बान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हो तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा, बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार बनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं मिलेगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, याद खुदा नहीं करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहाँ से वहां तक सब लोग इतना सोच ले कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त तो जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तो अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूँ। जब अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, क़यामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती ना, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी में तुम्हें किस मकाम पर पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फहरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फहरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता,
راتوں کو پاپ کر کے صبح کو عزتدار بنتے ہو، تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کر کے صبح کے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عزتدار بنتے ہو، بڑا بستری کے کپڑے پہن کر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تنہائی میں پاپ کر کے دن میں لوگوں کے درمیان عزت دار بننے والوں کو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ زق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے کہے گا یہ چک تیرا عذاب، دنیا میں بہت عزت دار بنتا تھا، خدا کے سامنے پاپ کرتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر، مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر کہ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے سن لو، میری زبانی نہیں، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے محبوب کی زبانی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مالک ہمارے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی، میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائے۔ اللہ شب برات کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ میرے بھائی ہے طاقت، جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں، میری اور آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا، سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، میں آخری کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے، یہ ہلکا عذاب۔ اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے گا، اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں۔ سب سے بھاری عذاب، بدترین عذاب، سب سے اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا، کلمہ گو لوگوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا، جو نمازوں میں سستی کر کر کوتاہی کرتا۔ اللہ، لوگ تو شب برات میں بھی عشانی پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں، میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا کہ ہمارا مسلک جس کی مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن کم نصیبی کی اتنی بڑی بات ہے۔ شب برات میں بھی شامل، رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو قوم رمضان شریف کی نماز نہ پڑھے، سوچیے وہ قوم کیسے، عزت کیسے ملے گی میرے بھائی؟ اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں، وہ سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتہ چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے میت غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو
سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ، اور اللہ کے رسول دیکھو حضور کی بات پہ تو یقین ہے، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟ 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 بے نمازی، سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں، نہیں اپنے اندر طاقت۔ میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ، 10 منٹ کا ٹائم نکالو، 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی، آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے، اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو، یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے، اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو، اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں، یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے۔ تو پہلی بات، دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں، حرام لقمہ کھانے والا، جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا، آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، سود کا پیسہ ہے کھا لو، جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا کھا لو، جوئے کا کھا لو، اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، وہ بھی کھا جا رہے ہیں، مسجد کا کھا لو، مدرسے کا کھا لو، چندے کا کھا لو، یعنی کچھ رہ نہیں گئے میرے بھائی، یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے، کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے، 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ضروری ہے اچھا کھانا، لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی، حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام، جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام، جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام۔ یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے، اتنی تقریر سنتے ہیں، بس اب کمر کس نہیں، تقریر سنی نا کمر، صبح سے نماز پڑھنا ہے مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں، وجہ عبادت کی توفیق جو چھین گئی ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا، حلال سے دور ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید آپ کولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے، ایک دن نماز پڑھی، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا، تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا؟ حضور کھانا تو وہی تھا۔ دیکھیے بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے، غسل چیک نہیں کر رہے، کیا چیک کر رہے ہیں؟ پتہ ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے۔ جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2000 روپے میں بک جائے، کتنے سستے ہو گئے ہو، لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، 2000 میں بک رہے ہو، اپنی حیثیت تو لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا، میں نے کہا بکے تو صحیح نا، جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا، جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی نہیں۔ بہت مزہ آتا ہے یہ شعر سننے میں، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو نبی نے تمہیں خریدا ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو، حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے ہیں؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی، خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد رسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے، بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے، تم اسلام چھوڑ دو، کہا اس جیسے
जैसी करोड़ों हुकूमतें थे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़ा। इस्लाम क्या चीज? सुभान अल्लाह, सुभान। और उसके बाद फिर दीन से बरकश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दाव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे सहाबी रसूल के उस नौजवान साहबी के पीछे कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है, दूसरी रात गई फिर उसकी इबादत की रात है, तीसरी रात। हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात इबादत की रात। हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी। अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसू की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम की होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे नरसता है शबिस्तान वजूद होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी वजीर ने, खूबसूरत लड़की लगा दी। बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ जाती है। पता चला बातिल की साजिश रोज़े अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे हैं। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो, लेकिन क्या सहाबा का इस्तिकामत थी। कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, एक मुझसे दो जुमले तो बात कर लो। तो फिर का बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन हैं, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया, और क्या बयान किया होगा। जब जिन्होंने नहीं देखा ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नूरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इल्मत भरिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अजमल का मा आसन का, कितने मेरे अली की तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए अल्लाह अल्लाह। जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सुहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा रही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाख फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाख फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहनाई है उस नाखुन पाका, इतना सुभान अल्लाह। सुभान चढ़ के कुहन फूल। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसने
خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دونوں ہاتھوں پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں۔ دیکھنے والے نے جب بیان کیا، اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں، اس کی کنیزوں میں داخل کر لے، اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے۔ جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی۔ ذرا غور کرے، رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا۔ بہرحال میں قیاس کر رہا تھا میرے بھائیوں، لقمہ جو گیا نا، لقمہ حلال لقمہ گیا، سب کچھ گیا۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھا، تو کہا کہ سرکار وہ تو کولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے؟ کہا وہی جہاں سے آتے تھے۔ کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو، توجہ، سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے، شاید اسی نمک کی نحوست ہے مانگے ہوئے نمک کی کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئے۔ فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا۔ یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، نہ نماز کی توفیق، نہ عبادت کی توفیق، نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف توجہ، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا، حرام کھانے والے، حرام لقمے سے بچو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا، اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا، فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا۔ فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا۔ اندازہ فرمائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، زانیوں کو آگ کی قمیص، اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور اتنا نہیں، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ کون سی؟ دنیا کی نہیں، جہنم کی۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا، یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں۔ نہیں نہیں، اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی، حضور کے حسن کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دل لگاؤ۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی چین سے بندی ہوگی، اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی، اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی، پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا۔ اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، ان کے ہاتھوں کو جلا دو، جکڑ دو زنجیروں سے، ان کے پیروں پر جو ہے وہ کوزے برساؤ، وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے۔ تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے؟ تو میرے بھائیوں، رنگ ریلیاں ہیں، نکلو، جوانی کو انجوائے کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے، جوانی کو انجوائے کرو۔ اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے؟ اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیویاں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں بیویاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے محبت کرو۔ بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بدنگاہی مت کرو۔ پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے پھولوں کو تک کر کے دیکھو
کہ یہ اتنے خوبصورت ہے کہ اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ تصور ہے. ہمارے ممالک انجوائے کرو, جوانی انجوائے کرو, بھرپور کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھی جگہ گھومو. موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو, کپڑا مہنگا ہو, سب ہو, لیکن ان ساری دنیا کی رنگ ریلیوں میں اللہ کو مت بھولو, اس کے رسول کو مت بھولو, آخرت کو مت بھولو. یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے, ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے, ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو, حرام سے بچو, فرض و واجب پر عمل کرو, انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے. حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے, اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا. دوستو ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا. ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری, لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا. دل میں یار, بلکہ بادشاہ آیا, بہت دلچسپ بات ہے, بادشاہ آیا تو محبوب الہی کے استقبال میں دیکھا کہ گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر ہے, تو ہنس کے کہتے ہیں ہم تو نظام الدین کو ولی سمجھتے تھے, وہ تو ہم سے بڑا دنیا دار نکلا, ہم نے تو سونے کی زنجیر خود پہنی ہے, اس نے تو گھوڑے کو پہنا رکھی, ہم سے بڑا دنیا دار وہ ہے. محبوب الہی کو کسی نے بتایا تو اس پہ ہنس پڑ کہتے ہیں یہی تو اس میں اور ہم میں فرق ہے, ہم نے سونے کی زنجیر کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے, اور ہم نے یار کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے. یہ اس میں ہم میں فرق ہے. مال تجوری میں رکھو, دولت دل میں یار کو رکھو, دل میں یار کو رکھو میرے بھائی, چاہے وہ کھانا فریج میں رکھو, دل میں یار کو رکھے. یہ دل اس کے لیے ہے. میرے امام کہتے سب کچھ تو انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو کہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. بڑی چیز بڑوں کو دی جاتی ہے. جس میں انسانی کا بادشاہ دل ہے, تو دل جو بادشاہ ہے وہ بادشاہی کی نظر کر دو, ان کے قدموں میں رکھ دو. امام اہل سنت کو جو ترقی ملی کیوں ملی؟ انہوں نے اپنا دل اپنے پاس نہیں رکھا, یار کے سپرد کر دیا. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل, درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ. ارے دل تو جو لوتھڑا گوشت کا ہے نا, وہ تو کتوں کے پاس بھی, وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے, وہ تو سور کے پاس بھی ہے. جو لٹکتا ہوا بائیں طرف جو لوتھڑا ہے وہ تو سور کے پاس بھی, مگر وہ لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے. اگر سور کے پاس بھی لٹکتا ہوا سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور تمہارے پاس بھی لوتھڑا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتے اور مرغی کے پاس ہے تو تمہارے پاس اس کے پاس ہے, تو فرق کیا ہے؟ تم انسان ہو 6 فٹ کی ہو, تمہارے پاس بڑا ہے, وہ چھوٹے ان کے پاس چھوٹا ہے. لیکن واقعی جس کو دل کہتے ہیں, نہ وہ کتے کے پاس ہے, نہ وہ سور کے پاس ہے, نہ وہ مرغی کے پاس ہے. وہ کسی انسان میں غیر مسلم, مشرک اور منافق کے پاس بھی نہیں ہے. جسے دل کہتے ہیں, جس کا مقام عرش الہی کے برابر ہے, وہ دل صرف عاشق رسول کے پاس ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا عرش کے برابر کب بنتا ہے؟ جب اس میں سے سب کو نکال کر صرف یار کو جگہ دی جاتی ہے. اس فلسفے کو بریلی کا کلندر کہتے ہیں, دل ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور, بس وہی دل ہے. اگر اس دل میں نبی کی یاد نہیں ہے, عبد الرحمن نام ہے, عبد المصطفیٰ نام ہے, کچھ بھی نبی نہیں ہے, پاپ ہے, زنا ہے اس دل میں, تو پھر وہی دل ہے جو سور اور کتے کے پاس. برا لگے تو معاف کرنا, برا لگے تو معاف کرنا, بہت بری چیز. اس میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تو مطلب کتے اور سور بٹھا کے رکھا تم نے اپنے دل میں. کتا سور کم ہے, یہ بغض اور حسد کتے سور سے زیادہ ناپاک اور گندے ہیں. ہاں, میں نے دوپہر میں اس پہ بہت لمبی گفتگو کی, مجھے بار بار وقت کا ہی خیال آ رہا ہے, تو لیکن میں کیا چھوڑوں کیا بیان کروں, لیکن پھر میں بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھنا, دل صرف وہی دل ہے جس میں یار بسا ہے, اور جس میں یار بس جائے نا, پھر وہ اللہ کے عرش کا مقام پا لیتا ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. تو پھر مقام ملتا ہے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا
दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, ये है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मज़ार पे रहमत व नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते रहे वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे। तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आखिरी बात के तौर पर कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया करते। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल बिल्कुल, वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर, वो इतना करीब है अपने इल्म और कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ, तो का कितना साथ है, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुभान अल्लाह, साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब, तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूँ, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चले, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बात नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बात, अपने याद है, सबका टाइम। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिके वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो, अपने मसाइल उससे कहना सीखो, उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया, अकेले में बैठ के बोल, झूठ बोला था, माफ करो, नमाज छूट गई थी ना, माफ, नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है। और जब ये सब बोलोगे ना, यकीन से तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, और यही होती है कबूलियत का वक्त। जिससे नाराज होता है उसको अपनी बारगाह में रोने की तौफीक उससे छीन लेता है, और जिससे खुश होता है उसको अपने लिए खूब रुलाता है। जब वो रुलाए तो समझ लेना कि आप करम की तवज्जो नजर हो रही इधर उधर, उस वक्त तो मांगना वो कबूलियत का वक्त होता है, टाइम कबूलियत, जो मांगोगे मिलेगा। तो तन्हाई में बैठ
بچہ بھی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کا رب۔ ایک وقت ایسا میں اور میرا اللہ، کوئی نہیں چھوڑتا بیچ میں۔ 2 منٹ، اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور۔ اللہ کے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت۔ ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار بدکار بے وفا کوئی نہیں۔ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس روزہ آسان وقت بتا دوں، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں، یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تو ہماری جان سے زیادہ، شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ رو اس کی بات گڑ گڑاؤ، 2 آنسو آ جائے، بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے۔ اس کے یہاں 2 آنسو، اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے۔ شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے سنیے، حدیث پاک ہے، جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے، رومال میں لگ رہا ہے، کرتے پہ گر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں، جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے، وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے۔ یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا۔ لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا، روزوں کا واسطہ رک جا، زکات کا واسطہ آ جا، اور نار نہیں رکے گی جہنم۔ اتنے میں حضور تشریف لائیں گے، ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے، جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا، حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ واپس جائے گی۔ آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دیا؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے۔ اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے، میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے، فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے، سب کے لیے رویا نا، ذرا رب کے لیے رو کے گڑ گڑاؤ اس کو، اس سے رشتہ قریب کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں، وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت، محبت کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں، یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی عنوان الگ سا ہے، اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا، یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں۔ میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، اتنا یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑھو، پہلے اللہ کیا گڑ گڑاؤ۔ ہاں جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے، شوہر نہیں مل سکتا۔ اچھا ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جب وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے۔ اللہ سے رشتہ کم ہے، تعویذوں سے زیادہ ہے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے، ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں۔ اللہ سے رشتہ جوڑ، کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا؟ اس سے قریب آؤ، وہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں، متقی ہوگا تو قریب ہوں، مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں، تاجر کے قریب میں کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی۔ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا، میرے فرشتوں کیا دوں؟ فرشتے کہا اللہ اس کو نواز، اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دکھا، نہیں یہ تھوڑا ہے، یہ تو دوسروں کے لیے بھی نا۔ تو کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے، اس کو نواز دے، کہا نہیں یہ تھوڑا ہے۔ کہا پھر، کہا مولا اس کو یہ نعمت دے، کہا یہ تھوڑا ہے۔ کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا۔ اب سنو، اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا، اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہے۔
सुभान अल्लाह मुसलमानों क्या मजे आएंगे। अरे जब उसका महबूब के हुस्न का ये आलम है तो महबूब को पैदा करने वाले खालिक के हुस्न का आलम क्या होगा। और रोने पर अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत की बशारत दी है। इसलिए अपने गुनाहों को याद करके रो और गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, माफी मांग लो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज हम रस्मी तौबा की बजाय सच्ची तौबा, शर्मिंदगी वाली तौबा, निदामत वाली तौबा, गुनाहों से हिजरत वाली तौबा, हमेशा के लिए गुनाह छोड़ देने वाली। जो नौजवान अब तक गाने सुनते थे, गंदे गाने, गजलें, गंदी गजलें, बुराई, गंदी फिल्में देखते, तौबा कर ले। किसी औरत पे बदनजरी की थी, तौबा कर ले। नमाज छोड़ी थी, तौबा कर ले। हराम लुक्मा खाया था, तौबा कर ले। सब मिलके, हम में कोई नहीं है कि जो ये कह सके कि मैं नेक हूँ। जो अपने आप को नेक समझे उससे बुरा कोई नहीं है ना। हम सब गुनहगार हैं, पापी है, बदकार है, लेकिन अल्लाह माफ करता है। बल्कि मिल के तौबा करने वालों के लिए एक अलग शान है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो तुम जमा होकर तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। सुभान अकेले तौबा करने की बरकत, लेकिन जमा तो सब जमा हो गए। अब आओ सब मिलकर तौबा। खुशी का सौदा है, जबरदस्ती नहीं है। ये शायर की तरह नहीं कि समझे भी तो बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये नहीं। दिल से है तो कितने लोग दिल से तैयार है मेरे साथ, वो बताओ। अब ये समझ लो, हाथ तो उठाए, अल्लाह के भी हाथों की लाज रखे। अगर कोई सच्ची तौबा नहीं करता, जबानी इस्तग़फ़ार पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह का मजाक उड़ाता है। अल्लाह के साथ मजाक कर, इसलिए ये बात याद रखो। अब कितने लोग तैयार हो सच्ची तौबा के लिए? है मुझसे कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको मगफिरत अता करूं। ये कब हो रहा है? ये हदीस रसूल है, याद रखना। हम लोग तो अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हम लोग किताबों की बुनियाद पर नबी को नहीं मानते, बल्कि नबी की बुनियाद पर किताबों को मानते हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा है, हम कहते बहस न करो, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। हम तो नबी के वो गुलाम हैं, वो इश्क के बंदे हैं कि नबी की बात किताब में नहीं, अगर दीवार पर भी लिखी है तो हम दीवार का भी एहतराम करना चाहते हैं। इसलिए याद रखना, इस बात में न उलझना कि ये बात किस किताब में लिखी है। बस इतना हमारे लिए काफी है। हमारे महबूब ने फरमाया है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अल्लाह अकबर। याद रखो, है दुनिया में अल्लाह के बंदो, याद रखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है, कोई रोजी तलब करने वाला है, मैं उसको रोजी अता करूं। फिर मुसलमान साल भर रोजी के लिए परेशान क्यों है, जब अल्लाह खुद कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूंगा। शबे बरात में अल्लाह फरमा रहा है, रिस्क मांगो अता करूंगा। और मेरे अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह अपना वादा खिलाफ नहीं करता, अल्लाह अपने वादे को वफा करता है। वो तो वादा वफा करने वालों को पसंद करता है। जब वो कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूं, मुझसे औलाद मांगो मैं अता करूं, मुझसे हाजात मांगो मैं अता करूं, मुझसे मग़फ़िरत मांगो मैं अता करूं। जब वो देने वाला तैयार है तो तुम मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तुम उसकी बारगाह में हाथ फैलाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो रात मग़फ़िरत की रात है, वो रात बख्शिश की रात है। अफसोस का मकाम है, उस रात को हमने लाइटिंग की रात करार दिया, उस रात को हमने चलत फिरत की रात करार दिया, उस रात को हमने धूमधाम की रात करार दिया। हैरत की बात यह है, इबादत की तरफ नहीं आते, मग़फ़िरत की तरफ नहीं आते। आओ अल्लाह से बख्शिश तलब करें, इसलिए कि अल्लाह जिसकी मग़फ़िरत कर देता है उसको जन्नत मिलती है। इसलिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। एक बात बताऊं, मग़फ़िरत कितनी अहम चीज है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे महबूब आप मुझसे यूं अर्ज करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। अंदाजा तो फरमाए, जिसके सर पर ताजे शफ़ाअत रखा, जिसको शाफ़ी यौमुन नुशूर बनाया, अल्लाह अकबर, उस रसूल से कहलाया जा रहा है तालीबे उम्मत के लिए कि हबीब आप यूं अर्ज करें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा।
फरमा, बेशक तू रहम करने वाला है। हैरत की बात तो ये है, आज मुसलमान मग़फ़िरत की अहमियत से ना वाकिफ है, इसलिए लोग ना मग़फ़िरत तलब करते हैं, ना उसकी बारगाह में तौबा करते हैं। मुसलमानों आओ अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपने अल्लाह से सुलह करें। आज पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा अल्लाह अकबर पैरों तले कुचली जा रही है, तबाह की जा रही है, बर्बाद की जा रही है। इस उम्मत को अल्लाह अकबर पैरों तले रौंदने के मंसूबे बन चुके हैं, बल्कि उस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिर्फ फ़लस्तीन की सरजमीन ही नहीं, कुद्स की सरजमीन ही नहीं, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों के साथ उनके खून के साथ होली न खेली जा रही हो, उनकी आशियाने को गिराया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तरसाया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तड़पाया न जा रहा हो, उनकी बेटियों की आबरू को अल्लाह अकबर सरे बाजार नीलाम न किया जा रहा हो। मैं आपको बता दूं, हजारों की तादाद में जलसा सुनने के लिए आने वालों, अगर सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, और अगर वाकई सीरिया सोफ के मसाइल के हवाले से, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त रूए जमीन पर लाजों में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की बेटियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं। इस पर कभी आपने कुछ सोचा? इस पर कभी आपने कुछ गौर किया? मौलिमे इंसानियत की महफिल सजाने वालों, कभी गौर तो करो, कुत्ते पर पत्थर मारने से जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, चिड़िया के बच्चे छीन जाने पर जो रसूल इतने बेचैन हो जाते हो, और मेंढकों को तालाब से निकाल के फेंक देने पर जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, जब उस रसूल की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी किसी के हाथों पर, और वो किसी के बिस्तर की ज़ीनत बनती होगी, उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत की बेकरारी का आलम क्या होता होगा, उस वक्त हुजूर की बेचैनी का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर, उनके बारे में हमारा क्या मंसूबा है? अल्लाह अकबर, ये कौम का हाल तो ये है, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह के वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ फरामोश कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आज मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है, इन हालात को बदलने के लिए सबसे पहले अल्लाह को मनाना जरूरी है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, अल्लाह से सुलह करना जरूरी है। बहुत दूर हो गए हम अल्लाह से, ऐसा लगता है रहमतें खुदा हमसे रूठ गई है, अल्लाह की रहमतें हमसे रूठ गई है। याद रखो, सबको मनाने वालों, सबको मनाने वालों, कभी रब को भी तो मनाने की कोशिश करो। याद रखना, सब रूठ जाएं उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रब रूठ जाए तो बचता क्या है, बाकी क्या रह जाता है? हैरत है, हमने बीवी की खुशी का ख्याल किया, हमने माँ की खुशी का ख्याल किया, हमने दोस्तों की खुशी का ख्याल किया, हमने बच्चों की खुशी का ख्याल किया, अगर न किया तो रब की खुशी का ख्याल न किया। दोस्त तो रूठ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे रूठ जाते हैं तो सफर अच्छा नहीं लगता, बीवी रूठ जाती है तो दिन अच्छा नहीं लगता। खुदा कितने दिनों से रूठा हुआ है, आखिर फिर कहीं कैसे लगा रहे हो, जिंदगी की बहारें कैसे लूट रहे हो? पता चला सबकी कद्र है, अगर तुम्हारे पास कद्र नहीं है तो अपने रब की कद्र नहीं है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कैसे वो शिकायत कर रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने रब की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक है। और याद रखना, बिल्डिंगें बना लो, स्कूलें बना लो, कॉलेजेस बना लो, बिजनेस तैयार कर लो, जायदाद बना लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपने रब को राजी न करो, जब